کی 4 رکعت سلت ہے، ظہر خمسن 5 رکعت پڑھا، ظہر کی نماز 4 کے بجائے 5 پڑھا دیا، سلام پھیرا، صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کیا نماز بڑھا دی گئی، زیدہ فی السلام کیا نماز بڑھا دی گئی، اللہ کے رسول نے کہا قال وما ذاک، نہیں کیا بات ہے، وہاں آپ 5 پڑھا دی، آپ نے فوراً سجدہ سہو کیا، سجدے کیے اور اس کے بعد سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، آپ نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں جیسے تم ایک بشر ہو، بھی ایک انسان ہوں جیسے تم ایک انسان ہو، انسا کما تنسون، میں بھی بھولتا ہوں جیسے بھول چک تم سے ہوتی ہے، فرمایا جب میں بھول جایا کروں تو یاد دلا دیا کرو، اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ میں نے 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھائی ہے، صحابہ یاد دلا رہے ہیں صحابہ۔ بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں والی نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا، صحابہ خاموش ہے سارے، ہم نہیں بولتے۔ ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، ایک دن حضور نے فرمایا یا ذوالیدین، اور لمبے ہاتھوں والے، کہ پوچھتا آپ کا نام کیا ہے، کہتے نام وہی ہے جو نبی پاک نے رکھ دی، 2 ہاتھوں والے نام بڑھ گئے، باقی سارے لوگ خاموش بیٹھے، کوئی نہیں بولا، یہ ذرا سادے آدمی بولے لیکن بڑے ادب کا خیال رکھ کے بولے، بات ساری اللہ کریم پہ ڈال دی، کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ نے نماز چھوٹی کر دیا یا اللہ نے آپ کو بلا دیا، اللہ نے نماز چھوٹی کر دی یا آپ کو بلا دیا۔ حضور فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے، حضور مجھے لگتا ہے آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، نبی پاک نے فرمایا بھی ابو بکر کتنی پڑھائی ہیں، عرض حضور مجھے کوئی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں تو پڑھنے آیا ہوں قرآن، لیکن تھوڑی ایسے نہیں پڑھاؤ گے چو کر کے پڑھ لیں گے۔ جھگڑے ہیں نبی بعد نبی تک ہم سارے، اور مذہب اسلام کی عزت پوشیدہ ہے رسول کی عزت، جس بڑے کو گھر کی 4 دیواری میں عزت نہ دی جائے اس کی بازار عزت کوئی نہیں کرتا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ پہلے نبی کی عزت اپنے گھر میں اتنی بڑھا کہ غیر مسلم بھی نبی کی عزت کو سمجھے۔ آج ناموس رسالت کا بل پاس ہو، سب سے پہلے ہم شیعہ اس کی تائید کریں، عزت رسول پہ کوئی شیعہ سمجھوتا نہیں کر سکتا، ناموس رسالت پہ ہماری جان بھی قربان، لیکن ہمیں پہلے یہ طے کرنا پڑے کہ گستاخ رسول ہے کون کو۔ آپ کے پاس گستاخ رسول کا معیار کیا؟ شیعہ مذہب سے پوچھو تو میں ممبر سے جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی سمجھے بھی نبی کی توہین کر رہا ہے، جو رسول کو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی رسول کی توہین کر رہا ہے، جو نبی کو جبریل کا شاگرد سمجھے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے۔ ہر گستاخ رسول کو سزا ہونی چاہیے، چاہے وہ گھر کا ہو چاہے وہ باہر کا ہو، عزت رسالت پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق نبی پہلے دن سے نبی تھے، 40 سال تک چپ رہے، اگر کہتے میں نبی ہوں تو نبوت کا گواہ لاتے کہاں سے، اگر کہتے میں رسول ہوں تو رسالت کا گواہ کہاں سے لا، کیونکہ رسول نے آ کے یہ نہیں کہا کہ میں مکے میں آ کے نبی بنا ہوں، رسول کا اعلان ہے کنت نبیا آدم بین الماء والماء، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، وہ چاہیے تو جو سامنے کھڑا ہو کے کہے کنت ولیا آدم بین الماء والماء، میں اس وقت بھی ولی تھا جب تو نبی تھا۔ 40 سال تک چپ رہے صرف گواہی کی وجہ سے کہ علی آئے اور میری رسالت کی گواہی، جس کی گواہی دینے سے رسالت مکمل ہوتی ہے اس کی گواہی چھوڑنے سے تیری نماز کیسے مکمل؟ رسول نے کہا کہ علی آئے اور میری گواہی دے، 40 سال اپنے کردار سے منوایا کہ اسلام کیا۔ چلے جو اس موسم میں زبان ہلائے وہ مجھے احسان کرے گا، میں جملہ بدل، 40 سال قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنائے، 40 سال تک اپنے کردار سے اسلام کو منوایا کہ عرب کے وہ جاہل جو باپ کو باپ نہیں کہتے تھے، ہمارے نبی کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے۔ رسول نے کہا قریش والو اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر تو مانو گے؟ اور کہا کیسے نہ ماننے، کہہ جو تو رہا ہے۔ رسول نے کہا اگر جاؤ لشکر نہ ملے پھر تمہارا عقیدہ میرے بارے میں کیا ہے؟ کہا عبداللہ کا بیٹا ہم تیرا کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن اگر پہاڑ کے پیچھے لشکر نہ ہوا تو ہمارا عقیدہ یہ ہوگا ہماری آنکھیں انتی ہو گئی تو سچا۔ شیعہ مذہب میں اگر عقیدہ رسالت سننا ہو تو ہم نبی کو 40 سال کے بعد نبی نہیں سمجھتے، ہم نبی کو پہلے دن سے نبی سمجھتے، یہ کوئی احترام رسالت نہیں ہے۔ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، بکریاں چرایا کرتے تھے، دائی دودھ پلا کے چلی گئی تھی، دائی نے دودھ کیوں پلایا؟ وہ کہتے اس لیے امیروں کے بچے امیروں کی دائیاں لے گئی تھی، امیروں کے بچے امیروں کی دائیاں لے گئے، غریبوں کے بچے غریبوں کی دائیاں، اس لیے ہمارے رسول کو دائی کوئی نہ ملی، بکریاں چرایا کرتے، چچا نے تربیت کی تھی۔ آج کے دور میں رشتہ ڈھونڈنے سے پہلے والدین پوچھتے ہیں بچہ کرتا کیا؟ ہر شریف خاندان کا سوال، اور جواب دینے والا کہے یہ کچھ بھی نہیں کرتا، گھر بھی اپنا کوئی نہیں، ڈیرا بھی کوئی نہیں، ایک چاچا ہے اس کے گھر میں رہتا ہے، تو کیا شریف خاندان اس بچے کو رشتہ دے؟ اب مجھے نہیں پتا کہاں کہاں سے مجمع آیا ہے، میں 70 کہہ کے چہروں سے اندازہ کروں گے کہاں کہاں بات سمجھ گئی اور کہاں کہاں ابھی تک سوچ میں گم ہے کہ یہ کیا کہا گیا ہے۔ مجھے ممبر حسین کی عزت کی قسم ہے، اگر تم نے تاریخ لکھ دیا تھا کہ نبی بکریاں چرایا کرتے تھے اور نبی کو دائی لے کے چلی گئی تھی اور نبی غریب ہے، نبی کے گھر نہ سونا اور چاند، نبی کو چچا نے پالا تھا، اگر تیرے نبی کی یہی حالت تو نے کتابوں میں لی ہے، یہ بتائیے عرب کے بڑے بڑے سردار ہر آ کے بیٹیوں کے رشتہ کیوں ہے؟ وہ سیدوں کی ماں وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ